میرا نام عائشہ ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بارات آنے ہی والی تھی۔ میری چھوٹی بہن فاطمہ تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بعد اب فاطمہ کا نمبر تھا، اس لیے ہر کسی کی نظر اب فاطمہ پر تھی۔ میری شادی میری خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے راجا کی شادی فاطمہ سے ہی طے کریں گی۔ شادی میں فاطمہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد پھپھو نے اپنے بیٹے راجا سے بات کی تو اس نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے فاطمہ کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں لیکن ہم سے خوشحال تھیں، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس صافی پوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پیسے انداز نہ کر سکے تھے۔ ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا، مگر امی نے صافی پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ امی نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں جوان کیا تھا۔ پھپھو نے جب فاطمہ کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئیں۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ خیر سے فاطمہ کی منگنی پھپھو کے بیٹے راجا سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آ گئی۔ اب امی مطمئن تھیں، کیونکہ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں اب بھی چھوٹی تھیں اور وہ دونوں پڑھ رہی تھیں، ایک 6ٹھی اور دوسری 7ویں میں۔ راجا کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا تھا کہ جیسے ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا، شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ راجا بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ فاطمہ کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے تھوڑا بہت جھیز بنانے میں لگی تھیں۔ انہی دنوں راجا کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ فاطمہ کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ فاطمہ نے بہت سی ایسی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا بیرون ملک چلا گیا تو وہاں کا ہو کر رہ جائے گا، وہاں کسی اور سے شادی کر لے گا، منگیتر انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ والدہ نے پھپھو سے بات کی تو وہ بولیں، دیکھیں میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، بس ایک دفعہ راجا کو جانے دیں، ہمیں مزید 1 سال اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ راجا بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ راجا بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے بہترین سال کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ قریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی پھپھو ہمارے گھر آتی، اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلا دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کبھی کہتی ہیں دلہن والوں کی طرف سے ساس اور نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراغ دلی پر حیران رہ گئی کہ انہوں نے ساس کو 10 تولے کے کھڑے اور ہر نند کو 2 تولے کے کھڑے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آ جانے سے انسانوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش رہتی، کبھی پھپھو کو کوئی جواب نہ دیتی، بس کہتی تھیں کہ دیکھتی ہوں کہ آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ پھر ایک دن امی کو ان کی باتوں کا مقصد سمجھ میں آ ہی گیا،
کیونکہ پھپھو نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جب بھی آتیں ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا جاتیں تاکہ امی کا دل کسی طرح برا ہو جائے۔ جب پھپھو آتیں میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ امی بیچاری ان کی خوب خاطر تواضع کرتیں، بھاگ کر جاتیں، کسی اچھی ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لے آتیں اور ساتھ میں میٹھے میں آئس کریم لازمی لاتیں کیونکہ پھپھو کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور 1 سال بعد راجا گھر آ گیا۔ پھپھو نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں سنا دیں اور کہا کہ جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں کہہ رہے ہیں، لگتا ہے فاطمہ کا رشتہ ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں یا شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب راجا نے کہا کہ میں خود جا کر امی سے بات کرتا ہوں۔ راجا کے تیور دیکھ کر پھپھو سہم گئی، کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرائط لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گی۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ راجا کو یہ سن کر برا لگا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ تو آیا ہی اسی واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مالک مکان نے امی کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی نے وہ مکان خالی کیا اور وہ ایک دوسرے محلے میں مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھیں۔ یہاں آ کر مالی حالات اور بھی خراب ہو گئے، یہاں کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خرید رکھے تھے جن کی قسطیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھیں۔ امی کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ کو فروخت کر کے دوسرے پر مکان تعمیر کرو لیں گی۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا۔ امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے پر گھر تعمیر کرو لیں گے۔ پھپھو نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کریں گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھپھو دل میں ارادہ کر چکی تھیں کہ جو بھی ہو میں یہ رشتہ توڑ کر ہی رہوں گی، دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ پھپھو نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے۔ بیٹے کے کہنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، ساتھ یہ بھی سنا گئیں کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیج دینا، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا، ورنہ ہمارے مہمان ہم پر ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پیسہ جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا، سوائے فاطمہ کے۔ بھائی نے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچ دیں اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق فاطمہ کی شادی کریں تاکہ ان کی جگہ ہنسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو مکان کی تعمیر کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ اس وقت بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ راجا بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ غور و کھوج کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ فاطمہ کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور کے کنگن بھی بنوا لیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گی۔ ادھر فاطمہ ماں کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی اور ادھر راجا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ فاطمہ ماہیوں کا اپٹن لگانے سے پہلے ہی زد پڑ گئی تھی۔ ڈھولک کی ٹھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن گرج سنائی دیتی ہو۔
ہم سمجھ رہے تھے راجا کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایات دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ فاطمہ کو بھی اب رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا، ہم غریبوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ ادھر پھپھو شادی کو ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھیں جو انہوں نے شادی والے دن ہی انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن پھپھو بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دے کر بولیں، بھابھی پہلے اسے پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ کچھ چیزوں کی فرمائش تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مانگ تھا۔ یہ پڑھ کر امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی انہیں کہنے لگیں، میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مانگ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا۔ تم ہماری مالی حالت سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے۔ اس وقت ایسا مانگ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ کیوں اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی، ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ امی نے ان سے کہا، ایک بیچ دیا ہے تبھی شادی کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تم قیمت لگا لو، میں خرید لوں گی، نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی حال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی، جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی، ہمارے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی اس سے زیادہ نہ سن سکیں، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی کو روتا دیکھ کر میں ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے، بہرحال آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ فاطمہ ایک طرف مایوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ فاطمہ کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں بیٹی کے جہیز میں کام کی کوئی چیز نہیں ہے، کم از کم بیٹی کو پلاٹ ہی دے دو، تم کیا کہتی ہو؟ فاطمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ عجب بات ہے، کیا اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک کر سکتی ہے؟ یہ سن کر فاطمہ نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی، میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں جا کر میں نے راجا کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ پلاٹ کے کاغذات لے کر میرے پاس آ جائیے، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، 1 منٹ کو دولہا کے گھر جانا ہے، گاڑی گلی میں کھڑی تھی، آدھے گھنٹے میں ہم راجا کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کی کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی، جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجاؤں گا۔ اس گھر میں صرف میں اور فاطمہ رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مانگ منظور نہیں ہے۔ فقط فاطمہ، راجا نے کہا، یہ خط آپ امی کو دے دیجئے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر فاطمہ کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ چکرا گئیں، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت،
ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ راجا نے آپے سے باہر ہو کے ماں کو تھاما۔ وہ بولا، آپ نے بھی تو ایک فرمائش امی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی بازی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں بیٹا جو فرمائش تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مانگ کیوں نہ مان لیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی فاطمہ کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہمیں در بدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ مجھے صریحاً یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے فاطمہ کی شادی، ہماری کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ راجا کے والد نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیٹے نے باپ کو ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ بیگم، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے مرحوم بھائی کا ہی خیال کرو۔ بیگم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کار بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑ گیا۔ نکاح تمام مردوں کے درمیان ہوا۔ راجا نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے گا۔ اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہجوئی کے مستحق ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کاروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ فاطمہ کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ راجا بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ پھپھو کے شوہر کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھپھو کچھ کڑوی کسیلی کہیں تو درگزر کرنا۔ راجا نے بھی اسے پہلے دن سے سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا راجا نے۔ کچھ دن پھپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ واقعی غلطی پر تھیں۔ فاطمہ کو سینے سے لگا لیا، اب ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ کتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ پھپھو کے شوہر نے بھی راجا سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اس لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے فاطمہ جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کی بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھپھو نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بعد میں پھپھو نے اپنے کیے کی امی سے بھی معافی مانگ لی تھی اور امی نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔